جی ناظرین، 27 اکتوبر 1947 کشمیر پر بھارتی قبضے کا دن، اور آج دنیا بھر میں مقیم کشمیری عوام نے اس قبضے کے خلاف احتجاج کیا، اور ابھی تک جو ہے کشمیری عوام کی جو تحریک ہے وہ قربانیوں پر اپنی داستان بناتی چلی جا رہی ہے، اور کشمیر کا بچہ بچہ آج بھی نکلا اور اس نے بھارتی فوج کے قبضے کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور یہ سب علی گیلانی صاحب شہید ہوئے، جس طریقے سے ان کا انہوں نے شہید ہیں، ہم تو ان کو شہید کہتے ہیں، اور جس طریقے سے ان کی میت سے بھی خوفزدہ تھی بھارتی فوج، اور ان کو ان کے اہل خانہ کو تدفین نہیں کرنے دی گئی اور رات کی طریقے میں اٹھا لیا گیا۔ مطلب کہ جتنی قربانیاں دی ہیں اور پوری تحریک آج جس مرحلے پر ہے، دن تو ہم ضرور مناتے ہیں تاکہ چیزیں یاد رہیں۔ حل کیا ہے؟ مثلا کشمیری عوام کو اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں یہ سیلف سسٹیننگ جب تک نہ ہو یہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سیلف سسٹیننگ تو ہے، اب ہوگی، بہت زیادہ ہو گئی، اب تو ہے، اب تو خود انڈین فوج کہہ رہی، انڈین فوج کہہ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو اینٹی مسلم لیا نا سٹینس، اس نے انڈیا کو بیسیکلی مسلمانوں کو مخالف۔ آپ یہ دیکھیں نا، تازہ واقعہ محمد شامی کا جو بھارتی بولر ہے، اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ فتح کے بعد کشمیری طلبہ کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور ایسی خبریں ہیں کہ نوکریوں سے نکالا مسلمانوں کو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ جو مسلمانوں کو اوورال جو 22-23 کروڑ، ہم یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ریاست عوام کے ساتھ نہیں لڑ سکی۔ یہ جو لوگ ریاستوں کی بات کرتے ہیں، خواہ انڈیا ہو، خواہ پاکستان ہو، خواہ فرانس ہو، کچھ ہو، جہاں انقلاب آیا نا ریاست کے خلاف ہی آیا ہے۔ ایران میں جب لوگ اٹھے تھے کوئی گولی لے کے نہیں اٹھا تھا، کوئی کلاشنکوف لے کے نہیں اٹھا تھا، 7 لاکھ فوج تھی اس کی، اور بہت سٹرونگ CIA اور سواق ساتھ تھی۔ فرانس کے جب کنگ لوئی کی فورسز بہت، یہی انڈیا کو پتہ ہے۔ انڈیا کو آج بھی تمام تر قوت کے باوجود کبھی کوئی سوچ سکتا ہے پاکستان کے اندر کہ انڈیا کا پرچم لہرائے گا؟ وہاں ہر روز لہرایا جاتا ہے۔ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہاں پاکستان میں انڈیا کی جیت پہ خوشی منائی جائے گی؟ نہیں، وہاں منائی جاتی ہے۔ یعنی آزاد کشمیر اور جموں کشمیر، ان کا جو انڈین کشمیر ہے، دونوں میں موازنہ کر لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی بندے کو کہہ سکتے ہیں آئیے بھائی جان آزاد کشمیر، وہاں آج کم از کم 35 سال سے آپ کسی بندے کو انٹر نہیں ہونے دیتے، نہ آپ وہاں ٹورسٹ جانے دیتے ہیں، لے کے بھی جاتے تو کنٹرولڈ۔ تو یہ اس کا مطلب ہے یہ اس کا مطلب کہ ریاست کا کنٹرول نہیں ہے۔ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ریاست اپنی فورسز کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، وہ بھی ریاست کا آپ اپنا قانون نافذ نہیں کر سکتے وہاں پر۔ قانون نافذ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رٹ موجود ہو۔ خوفزدہ آدمی کی کوئی رٹ نہیں ہوتی۔ تو عوام عوام کے ساتھ کوئی ریاست نہیں لڑ سکی آج تک دنیا میں۔ یہ گزشتہ 5000 سال کی تاریخ ہے کہ ریاست بنیادی طور پر وقفے سے لڑتی ہے، عوام کے ساتھ نہیں لڑتی۔ اور یہی بنیادی طور پر کشمیریوں کا مسئلہ ہے کہ کشمیری ایک نئے دن آزاد۔ دعا ہے کہ ان کو آزادی ملے، اور جو قربانیاں، جو شہداء کو جو خون ہے کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا۔ آج ایک اہم مسئلہ، کل اسلام آباد میں تھے آپ، تاجروں کے دھرنے کا بھی ذکر کیا، لیکن جو وفاقی شرعی عدالت کے اندر ٹرانسجینڈر حقوق سے متعلق سماعت ہوئی ہے، اس میں تو بطور وکیل پیش ہوئے ہیں۔ جی میں میری طرف سے اچھا، یہ والا اینگل جو تھا وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ وکیل بھی ہیں۔ دنیا کے سارے جہاں کام کیے میں وکالت بھی آپ نے شروع کر دی۔ میں ساتھ اس میں نے ان کو کہا ہے کہ میں بنیادی طور پہ میری ڈگری نفسیات میں ہے۔ اچھا، وہ بھی ہے، دونوں معاملات میں سے۔ دیکھیں یہ جو بل ہے یہ 18 مئی جو ہے 2018 کو پاس ہوا ہے، شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں، اور اس کے اندر جو ہیومن رائٹس کے لوگ تھے، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے بیسیکلی ٹرانسجینڈر نہیں تھے، بلکہ وہ LGBT والے تھے، گے رائٹس والے۔ تو انہوں نے ایک قانون جو لے کے، ظاہر بات ہے اس وقت حالات ہی ایسے تھے، گورنمنٹ جا رہی ہے آ رہی ہے یہ وہ، تو اس وقت یہ، اور ہمارے اسمبلی کے رکن کا حال یہ 400-500 بندے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں اور انگریزی میں دیا جاتا ہے۔ میں ڈپٹی سیکرٹری فنانس تھا جس وقت بجٹ پاس ہوا ہے نا، تو ہم نے کہا ذرا وہ کتابیں واپس لے آؤ، تو کسی کے وہ نالے بھی نہیں کھلے ہوئے تھے، وہ پورا پیکٹ 22-23 کتابوں کا واپس اترا آ گیا تھا۔ اچھا، اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈیفینیشن ٹرانسجینڈر ہے کیا، کہ ٹرانسجینڈر ہے کیا۔ اب اس ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن دیکھیں، a transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self perceived gender identity۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں 2-3 بچوں کا باپ ہے، اچانک کہتا ہے کہ میں خسرا ٹائپ ہوں، اور وہ نادرا میں جاتا ہے، اور نادرا اس کو رجسٹر کرے گا ایز اے وومن کرے، ایز اے مین کرے، یا ایز اس کا کوئی میکنزم نہیں ہے، اس کے کہنے پہ کر دے گا۔ یہ قانون کہہ رہا ہے، اس کے کہنے پہ کیسے کر سکتے؟ اس سے ہوگا یہ کہ ایک آدمی نے
نہیں اس میں انڈیا کا میں آپ کو انڈیا کا لا میں آپ کو دکھاتا ہوں. انڈیا کے لا کے اندر باقاعدہ ایک میڈیکل سپرڈنٹ ہے کہ جو اس کے اندر سرٹیفکیٹ دے گا نا کہ بھائی یہ ہے. میں آپ کو انڈیا کا لا دکھاتا ہوں سر. انڈیا کا لا کہتا ہے کہ a transgender person shall have the right to be recognized as such in accordance with the provisions of this act. The person recognized transgender shall have a right of shall have the right اس میں ڈسٹرکٹ اسکریننگ کمیٹی ریفر ٹو سب سیکشن فلاں. اچھا ہمارے قانون میں یہ نہیں ہے. نہیں, چیف میڈیکل آفیسر, ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر, سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ, ریپرزینٹیو آف دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی. یہ کمیٹی بنے گی جس میں جینڈر آئیڈینٹی آدمی کے پیدا ہونے کے اوپر بتا دی جاتی ہے. اب وہ کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک بتاتا ہے کہ یہ عورت تھی لیکن اس کے اندر اللہ نے ڈیفارمیٹی پیدا کر دی. اور ہوتے ہیں واقعات ہیں, وہ ان کا رائٹ تھا, اسی لیے آج سارے ٹرانسجینڈر اصل جو میرے ساتھ کھڑے تھے. اچھا اس کے بعد ایک ٹرانسجینڈر ہے وہ آپ کے ساتھ اسپرٹ میں ساتھ کھڑے تھے. اس میں ایک ٹرانسجینڈر مخالفت کون کر رہا تھا؟ گے رائٹس والے. اچھا آپ نے ایک ناظرہ سے عورت کا کارڈ بنوا لیا, ایک اور بندہ ہے اس نے ایک مرد کا کارڈ بنا لیا, جا کے نکاح پڑھا لیا. اب دونوں تو قانوناً تو میاں بیوی بن سکتے ہیں. ایک ٹرانسجینڈر مین ٹرانسجینڈر وومن علیحدہ کر دیا, خواجہ سرا علیحدہ کر دیا, ٹھیک. اور اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن ڈیفرز فرام دا سوشل نارمز اینڈ کلچرل ایکسپریشن بیسڈ آن دا سیکس دے ور اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف دیئر برتھ. یعنی اگر ایک بندے نے کہہ دیا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکا ہے, اور اگر وہ لڑکی بہیو کر رہا ہے سوشل نارم کے حساب سے تو وہ رجسٹرڈ ہو سکتا ہے ایز اے ویمن. تو آج کیا دلیلیں ہوئی؟ آج تو انہوں نے بیسیکلی انہوں نے کہا تھا, باقی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لے کے آئیں گے باقی چیزیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہا ہے کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا ایک فرد واحد سے, نفس واحدہ, اور پھر عورت بنائی, پھر اس کے بعد جوڑے بنائے, مرد بھی اور عورتیں بھی. اللہ نے کہا میں نے مرد اور عورتیں پیدا کی. اللہ نے ڈیفارمیٹی ڈیفائن نہیں کی. اللہ یہ نہیں کہا میں نے تمہیں پیدائشی نابینا پیدا کیا, یہ نہیں کہا میں نے پیدائشی جو ہے گونگا بہرا پیدا کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے پیدائشی تمہیں ذہنی معذور پیدا کیا. اسی طرح اللہ نے یہ بھی نہیں کہا میں نے پیدائشی جنسی طور پہ ناکارہ پیدا کیا, غلط پیدا کیا. یہ ہے ڈیفینیشن. اب اس کا راستہ اصل میں یہ گے رائٹس والوں نے نکالا ہے. اس میں آج ایک بندہ پیش ہوا تھا, وہ یونیورسٹی کا پروفیسر رہا ہوا ہے, اور وہ اب اس کو اچانک ہوش آیا کچھ عرصے بعد کہ میں لڑکی ہوں, اور اس نے اپنا نام ایک عائشہ مغل رکھا ہے, اور وہ یونائیٹڈ نیشن میں تقریر بھی کر رہا ہے پاکستان کی طرف. فائدہ ہی فائدہ ہے نا جی. چلیں جی ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.